السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامیات لازمی جماعت نہم کا دوسرا باب شروع کریں گے، اور جس ترتیب سے ہم چل رہے تھے اس کے حساب سے آج ہمارا سبق نمبر 4 ہوگا اور باب نمبر 2 کا پہلا سبق ہوگا۔ اس کے اندر ہم 2 ٹاپک پڑھیں گے، نمبر 1 ایمانیات، نمبر 2 عبادات۔ ایمانیات سے مراد جو ہمارے عقائد ہیں۔ جب بھی کوئی انسان کسی چیز پر ایمان لے کر آتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کو عقائد کہتے ہیں کہ کن چیزوں پر ایمان لے کر آتا ہے۔ جب وہ ایمان لے کر آتا ہے ان پر، تو اس کے بعد اسی حساب سے اس پر عبادات لاگو ہوتی ہیں۔ تو اسی باب 2 کے اندر دوسرا حصہ ہم عبادات کے بارے میں پڑھیں گے، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ شامل ہوں گے۔ تو آئیے ہم ایمانیات شروع کرتے ہیں۔ ایمانیات میں ہمارا سب سے پہلا سبق ہوگا عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید بنیادی طور پر سمجھ لیجیے ہے کیا چیز۔ عقیدہ توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کسی بھی صورت کے اندر اور کسی بھی چیز کے اندر۔ جس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے جو بارش برساتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے جو رزق دیتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے جو اولاد دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ توحید۔ بنیادی طور پر میں نے آپ کو مفہوم بتا دیا۔ تو اب ان چیزوں کے اندر کسی ایک کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یعنی یہ کہنا کہ فلاں شخص یا فلاں فرشتہ یا فلاں نبی یا فلاں صحابی اولاد دے سکتے ہیں یا بارش برسا سکتے ہیں، تو یہ سب آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہوگا۔ تو یہ ہوتا ہے شریک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ دراصل عقیدہ توحید کے بالمقابل شرک آتا ہے، تو شرک کو بھی اسی سبق کے اندر ہم پڑھیں گے۔ آئیے اب ہم اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ تفصیل سے مراد ہم اس کے سوال و جواب، جو آپ کی کتاب میں جو سوال جواب بنتے ہیں اضافی اور مشقت، مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے۔ اس کے اندر ہم کوشش کریں گے تعریفات بھی مکمل کریں عقیدہ توحید وغیرہ کی، اور اس کے علاوہ جو دلائل ہیں اس کو بھی تفصیل سے پڑھیں۔ پھر ہم آگے شرک میں جائیں گے، شرک کی تفصیل پڑھیں گے، ان کی تعریفات پڑھیں گے، ان کے دلائل پڑھیں گے۔ پھر آگے ہم پڑھیں گے بالکل آخر میں عقیدہ توحید پر جو شخص ایمان رکھتا ہے اس کی وجہ سے انسان کے اندر کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں سبق کو۔ عقیدہ توحید، توحید کا لغوی اور اصطلاحی معنی، یعنی معنی اور مفہوم بیان کیجیے۔ معنی کہتے ہیں جو لغوی معنی کتابوں کے اندر اس کا جو ایک معنی ہے وہ واضح کریں۔ پھر آگے مفہوم، یعنی شریعت کے اندر عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں۔ لغوی معنی، توحید کے لغوی معنی ایک ماننا اور یکتا جاننا، یعنی ایک جاننا۔ اصطلاحی معنی، شریعت کے اسلام میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا اور بے مثل ماننا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے یہ عقیدہ توحید ہم نے پڑھ لیا، عقیدہ توحید کی تعریف پڑھ لی ہے۔ اب دوسرے پیراگراف میں ہم جائیں گے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، انہوں نے جو دعوت دی تھی وہ ہر نبی کی ایک دعوت مشترک تھی۔ وہ دعوت کیا تھی اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تبلیغ کا مشترکہ نقطہ بیان کریں، یعنی جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے ان کا ایک مشترکہ عقیدہ کون سا تھا جس کی وہ دعوت دیتے تھے، تو وہ عقیدہ توحید تھا۔ جواب پڑھیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دنیا میں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے واحد اور یکتا ہونے کی تبلیغ کی، یعنی عقیدہ توحید کی تبلیغ کی۔ اب آتا ہے عقیدہ توحید پر جو شخص ایمان لے کر آیا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کی دلیل بیان کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی دلیل بیان کی ہے۔ آئیے ہم اس کی دلیل پڑھیں گے۔ سورہ اخلاص کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اس کے اندر سورہ اخلاص کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ سورہ توحید کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس سورت کے اندر بیان ہوئی ہے۔ تو آئیے اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سورہ اخلاص کا ترجمہ جواب، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا
باپ ہے اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ یہ آپ لوگوں نے عقیدہ توحید کی جو دلیل تھی وہ آپ نے دی۔ اب ہم آتے ہیں عقیدہ توحید کی کتنی اقسام ہیں اور ان کی تعریفات کیا ہے، پھر آخر پہ ہم ایک دلیل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں عقیدہ توحید کی بنیادی طور پر تین اقسام ہیں۔ نمبر ایک توحید ربوبیت، یعنی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ربوبیت کا ملازم ہے، یعنی رب عقیدہ۔ آگے آتے ہیں توحید الوہیت، الہ سے لکھنا ہے، الہ کہتے ہیں جس میں عبادت کی جاتی ہے۔ آگے آتا ہے توحید اسماء و صفات، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اس کی جو صفات ہیں، اس کے ساتھ اور ان پر بھی ایمان لے کر آنا عقیدہ توحید ہے۔ آئیے اب ہر ایک کی تعریف کرتے ہیں۔ سوال توحید ربوبیت کی تعریف کریں۔ جواب توحید ربوبیت سے مراد یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق ہے اور اس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ سوال توحید الوہیت سے کیا مراد ہے؟ جواب توحید الوہیت سے مراد ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود حق ہے اور اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا نہیں، جائز نہیں، اور پوری زندگی اس کے احکام کے تحت زندگی گزارنا توحید الوہیت کہلاتا ہے۔ آگے تیسری تعریف پڑھیں گے توحید اسماء و صفات کی تعریف۔ توحید اسماء و صفات سے مراد اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات کو یکتا اور ماننا، یعنی یہ اعتقاد رکھنا، عقیدہ رکھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے واحد، اکیلا اور یکتا ہے، اسی طرح وہ اپنے اسماء، صفات اور افعال میں بھی واحد اور یکتا ہے۔ یعنی ان سب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، خالق و مالک میں کسی کو شریک ٹھہرانا یا اس کی صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہے۔ ایک شخص کو ایمان لے کر آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی سے رزق مانگا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اسماء اور صفات کے اندر بھی۔ آئیے اب ہم توحید عقیدہ توحید پر جب ہم ایمان لے کر آئے ہیں تو بالکل مقابل اس کے شرک آتا ہے، یعنی ان کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا۔ شرک کرنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک جو شرک ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آئیے ہم شرک کی تعریفات کے اوپر آتے ہیں۔ شرک کی اقسام کتنی ہیں، ان کی تعریفات۔ شرک کے پہلے ہم پڑھیں کہ شرک کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ جس طرح ہم نے عقیدہ توحید کی تعریف پڑھی ہے، اس کا مفہوم پڑھا ہے، اس کی دلیل پڑھی ہے، آگے ہم نے اس کی اقسام پڑھی ہے، ایک کی تعریف پڑھی ہے، اسی طرح ہم شرک کے بارے میں جانیں گے۔ شرک کی تعریف میں مفہوم بیان کرتے ہیں، لغوی معنی سے کیا ہے۔ شرک کا لغوی معنی حصدار اور ساجد ٹھہرانا۔ شرک کا لغوی معنی کیا ہے؟ حصدار یا ساجد ٹھہرانا، اس کے ساتھ کسی کو ٹھہرانا۔ اصطلاحی معنی یعنی شریعت کے اندر شرک کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں کسی کو اس کا شریک اور حصہ دار بنانا شرک کہلاتا ہے۔ آپ لوگوں نے عقیدہ توحید کی جو تعریف پڑھی ہے، اس کی جو اقسام ہیں، ان تین اقسام میں سے کسی ایک میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا وہ شرک کہلاتا ہے۔ سوال شرک کی کتنی اور کون سی اقسام ہے؟ پہلے ہم اقسام کے نام پڑھیں گے۔ نمبر ایک ذات کی شرک، نمبر دو ربوبیت کی شرک، نمبر تین صفات کی شرک۔ اب ہم ہر ایک کی تعریف پڑھیں گے، وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، اس وجہ سے کہ عقیدہ توحید کی تعریفات پڑھی تھی اور اس کی اقسام کی تعریفات پڑھی تھی کہ ان سب کی وضاحت نہیں کرتے تھی وہاں پر۔ اب ہم صرف تعریفات سوال ذات کی شرک کی تعریفات میں پہلے ذات کی شرک سے مراد یہ ہے کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر یعنی برابر سمجھنا یا کسی اور کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کو ماننا یا کسی اور کو اللہ تعالیٰ کی بیٹی یا بیٹا ماننا ذات میں شرک ہے۔ ذات سے اللہ تعالیٰ سے مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی کو بیٹا بنانا یا اس کے بیٹا کا مستقل دے دینا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہو سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، یہ سب شرک ہے۔ آگے الوہیت یعنی
عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا. ربوبیت میں شرک سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا ربوبیت میں شرک کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، کسی کی عبادت نہ کی جائے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر بھی ہم اس بات کو دہراتے ہیں ایاک نعبد کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جتنے بھی اور بت وغیرہ ہر ایک چیز کی نفی کرتے ہیں. یہ اس کا مفہوم ہے. تو اس سے مراد بھی یہی چیز. آئیے ہم صفات میں شرک کی تعریف کرتے ہیں. جب آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی ذات اور شخصیت میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات ماننا اور اعتقاد رکھنا صفات میں شریک کہلاتا ہے. آگے اس کی تفصیل یعنی اللہ تعالیٰ جیسی صفات جیسے علم اور قدرت کسی دوسرے کے لیے سمجھنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے. آپ لوگوں نے یہاں تک جو سے ابھی تعریف پڑھی ہے صفات کے اندر شرک پڑھی ہے. صفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، صفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، صفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے. ہاں اس کے اسباب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، جس طرح مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے لیکن اس کا سبب میاں بیوی ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے اندر کسی اور کو شریک بنانا کہ یا فلاں شخص کے پاس جائیں، وہ اس کے پاس جائیں گے، اس کی حاجت یا اس کی جو ہے اس کی جو مدد کریں گے تو ہماری اولاد پیدا ہوگی. یہ شرک ہوگا اور یہ گناہ کبیرہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شرک کا لظلم عظیم کے اندر شمار ہوگا. آگے ہم نے عقیدہ توحید کے اندر کوشش کی ہے اس کی تعریف، اس کی اقسام، پھر اس کے مقابل میں اس کی شرک اور اس کی اقسام ہر ایک کی تعریف پڑھی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. ہر ایک کی یعنی جو شرک ہم نے پڑھا ہے شرک کے متعلق جو آیات کا ترجمہ ہے وہ ذات میں شرک کے حوالے سے قرآن آیت کا ترجمہ لکھا. ہم نے جو تعریف پڑھی ہے ذات کے اندر اس کی صفات کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کا ترجمہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا الوہیت یعنی عبادت کے اندر کسی کو شریک کرانا. اس کی ممانعات قرآن مجید میں ہے. یہ اس آیت کا ترجمہ الوہیت کے شرک کے حوالے سے قرآن آیت کا ترجمہ ہے. ترجمہ یہ ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. اللہ تعبدوا الا اياه آیت ہے اور اس کا ترجمہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. سوال اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اندر صفات ہیں اور جو مخلوق کے اندر صفات ہیں ان دونوں کے درمیان فرق کیا وہ ہم اس کے اندر مخلوق میں پائی جانے والی صفات اور اللہ تعالیٰ میں پائی جانے والی صفات میں کیا فرق ہے. جواب تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے اور اس میں جو صفات پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہے وہ کسی کی عطا کرتا نہیں ہے. انسان کے اندر جتنی بھی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اندر جتنی بھی صفات ہیں وہ کسی نے ان کو عطا نہیں کی، وہ اللہ تعالیٰ کے اندر شروع سے موجود ہے. اب ہم آتے ہیں یہاں سے سوالات اور جوابات آپ کے عقیدہ توحید کے جو سے 5 اصلاحات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں. جو عقیدہ توحید پر جو شخص ایمان لے کر آتا ہے اس کے اندر ہم 5 اثرات پڑھیں گے جو انسان کے اندر ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں. تو ان کو ہم نے سوال جواب کی شکل کے اندر لکھ دیا یہاں پر. تو آئیے ہم ان کو آگے بڑھتے جاتے ہیں. سوال عقیدہ توحید کو ماننے والا شخص کس طرح غیرت مند اور بہادر ہوتا ہے؟ جواب عقیدہ توحید کو ماننے والا شخص غیرت مند اور بہادر ہوتا ہے کیونکہ اس سے یقین ہوتا ہے تمام قوتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور صرف اسی کے سامنے جھکتا ہے اور صرف اسی سے ڈرتا ہے. سوال مطلب عقیدہ توحید انسان میں کس طرح عجز و انکساری ہوتا ہے؟ جواب عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والے انسان میں عجز و انکساری پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتا ہے، لہٰذا بندے کے لیے تکبر کرنا اور غرور کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سوال عقیدہ توحید کو ماننے والا شخص تنگ نظر کیوں نہیں ہوتا؟ جواب عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص تنگ نظر نہیں ہوتا کیونکہ
اس کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ تمام کائنات کا خالق اور اس کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اسی وجہ سے وہ ساری مخلوق کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے. سوال نمبر 4، انسان ذات بات اور معاشرتی تقسیم کیوں آزاد ہوتا ہے؟ یعنی انسان ذات کے حساب سے، بات کے حساب سے، گفتگو اور معاشرتی حساب تقسیم کے لحاظ سے آزاد کیوں ہوتا ہے؟ اگر وہ اکیلا تبدیل پر ایمان لے آتا ہے تو ان میں آزاد کیوں ہوتا ہے؟ جواب میں یہ اکیلا تبدیل انسانوں کے درمیان مساوات اور برابری پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ذات بات اور دیگر معاشرتی تقسیم سے آزاد ہوتا ہے. آخری سوال، اکیلا توحید پر ایمان رکھنے والا شخص کیسی زندگی گزارتا ہے؟ جواب، اکیلا توحید پر ایمان رکھنے والا انسان کو توحید ہوتا ہے اور اس کو اطمینان بخش زندگی گزارتا ہے. اسے پتہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہر ایک چیز کا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے وہ اطمینان اور سکون سے زندگی گزارتا ہے کہ کوئی بھی شخص میری زندگی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی شخص میرا رزق نہیں چھین سکتا. اس لحاظ سے وہ امید ہو کر زندگی گزارتا ہے. آگے اس کے اندر جو آپ کے ایکسرسائز کے جو ان سے ایم سی کیوز ہیں وہ حل کریں گے. توحید کا ممکن معنی کیا ہے؟ توحید کا ممکن معنی ایک معنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق مالک اور رازق ماننا کہلاتا ہے. توحید ربوبیت، اصل میں ربوبیت رب سے نکلا ہے. رب کہتے ہیں جو آپ کو پیدا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں. قرآن مجید کی کون سی صورت ہے عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے؟ وہ کون سی صورت ہے جس کے اندر عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ اخلاص کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں، تو وہ سورہ اخلاص ہے. شرک کا لغوی معنی کیا ہے؟ شرک کا لغوی معنی صدار بنانا. لم یلد ولم یولد میں نفی کس چیز کی گئی ہے؟ ذات میں شرک کی نفی کی گئی ہے. یہاں آپ لوگوں نے اپنا جو اضافی سوال مختصر جو ایکسرسائز کے سوالات وہ بھی پڑھ لیے اور اس کے علاوہ جو سے ایکسرسائز کے وہ بھی پڑھ لیے. اب انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں اسی مسئلے. اچھا، ایک بات آپ کو یہ جاننے کی ہے کہ ہم نے جو تعریفات پڑھی ہیں سوال جواب کی شکل اندر، اگر آپ کو اچھی طرح یاد کر لیں تو آپ کو تفصیلی سوال کو بہت یاد ہو جائے گا. آپ نے صرف اس کے پوائنٹ ذہن میں بٹھانے ہیں. یہ پوائنٹ ہے اور وہ ان سے پوائنٹ بن سکتے ہیں. یہ میں نے کوشش کی ہے کہ ہر ایک چیز اس کے اندر آ جائے اس کے سوال کے اندر. اگر اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی ہو تو آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں. عقیدہ توحید پر جامع نوٹ لکھیں. یہاں عقیدہ توحید کے معنی بولیں گے. توحید کا لغوی معنی، توحید کے لغوی معنی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یکجا. اور آگے اسلام میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات صفات اور جملہ اصحاب و عملات میں یکجا اور بے مسلمانہ اسے تقاضا کے مطابق عمل کرتا ہے. عقیدہ توحید کہلاتا ہے. دوسرا پوائنٹ، عقیدہ توحید قرآن کی روشنی میں بیان کی ہے. قرآن مجید میں عقیدہ توحید کو بہت زور دیا گیا ہے. قرآن مجید کی ایک سورت کا نام سورہ اخلاص اور سورہ توحید ہے. ٹھیک ہے، سورہ اخلاص کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا. آپ نے سب سے پہلے عقیدہ توحید کی تعریف پڑھی. دوسرا پوائنٹ بنا اب عقیدہ توحید کے اوپر کوئی دلیل. تو عقیدہ توحید کے اوپر سورہ اخلاص کا ترجمہ لکھ دیں. یہ چیز لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر عقیدہ توحید کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے. آگے اس چیز کا ترجمہ لکھ دیں. آگے تیسرا پوائنٹ، عقیدہ توحید حدیث کی روشنی میں لکھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شہادت یعنی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر دوزخ حرام کر دی. عقیدہ توحید کی اقسام، یہ اقسام ہم نے ساری پڑھی تھی سوال جواب کے اندر. اب ہم یہاں صرف سرسری نظر سے نکالیں گے. عقیدہ ربوبیت، توحید ربوبیت ہے انسان اس بات کو ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق اور مالک اور رازق ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں. ارشاد والے تعالیٰ ہے ترجمہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر اس نے تمہیں رزق عطا فرمایا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، تمہیں زندہ فرمائے گا. کہ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو؟ وہ اللہ پاک ہے اور بہت بلند اور ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یہاں کچھ لوگوں کی نفی بھی کی گئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ
مار لیتا ہے. تو انسان اگر اللہ تعالیٰ واقعی مرنے کے بعد زندہ ہو گیا ہے تو آپ دنیا کے اندر ہی مرے ہوئے شخص کو زندہ کر کے دکھائیں. تو ایسی مثالیں بھی ملی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات آپ کبھی تفصیل سے پڑھیں گے تو اس کے اندر انشاءاللہ اس کے دلائل آپ دلائل کہہ رہا ہوں اس کے جوابات آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ جو شخص کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ پرندوں کو زندہ کر کے بھی دکھایا ہے. توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود حق ہے. اس کے عبادت کی کچھ تصدیق نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو عبادت میں شریک بننا قطعی ناجائز ہے یعنی جائز نہیں ہے. اور پھر پوری زندگی اس کے احکام کے غلط مزاحمت اور توحید الوہیت کہلاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. توحید اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات میں یکتا اور تنہا ماننا توحید اسماء و صفات ہے. یعنی اعتقاد عقیدہ رکھنا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا ہے اور یکتا ہے اسی طرح وہ اپنے اسماء و صفات اور افعال میں واقف اور یکتا ہے. اب یہاں عقیدہ توحید پر جو شخص ایمان لے کر آتا ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ پڑھیں گے. اچھا سوال کا عقیدہ توحید پر تفصیلی ہوتے ہیں اس لیے یہاں کے اندر شرک کے بارے میں کچھ بھی بات نہیں کی. ٹھیک ہے عقیدہ توحید کے اثرات نمبر 1 بہادری اور غیرت مندی اس شخص کے اندر آتی ہے. نمبر 2 ساری آتی ہے. نمبر 3 اس کا نظر ہوتا ہے. نمبر 4 صبر و توکل اور مساوات اس اندر پیدا ہوتی ہے اور امید اور سکون زندگی گزارتا ہے. آئیے پڑھنے کی تفصیل پڑھتے ہیں. بہادری اور غیرت مندی عقیدہ توحید پانے والا شخص غیرت مند اور بہادر ہوتا ہے جو سے یقین ہوتا ہے آپ کو ہمارا اللہ تعالیٰ ہے اور صرف اسی کے سامنے جھکتا ہے اور صرف اسی سے ساری رہی دوسرے کو عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے سے انسان میں ساری پیدا ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو عطا کرتا ہے. لہٰذا بننے کے لیے تکبر اور غرور کی گنجائش نہیں ہوتی. وہ سمجھتا ہے عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص تنگ نظر نہیں ہوتا. اس کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ تمام کائنات کا خالق اور سب کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اسی سے وہ ساری مخلوق کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے. سب تو آپ کا چوتھا پوائنٹ اور مساوات عقیدہ توحید انسان میں صبر و اطمینان بلند ہمتی اور توکل جیسی صفات پیدا ہوتی ہے کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان مشکل سے مشکل کام اور بڑی سے بڑی تکلیف ان سے پریشان نہیں ہوتا. عقیدہ توحید انسانوں کے درمیان مساوات اور برابری پیدا کرتا ہے اور ذات بات اور دیگر معاشرتی تفصیل سے آزاد کر دیتا ہے. آخری پوائنٹ پرامید اور دل اور پرسکون زندگی. عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا انسان پرامن ہوتا ہے پرامید ہوتا ہے پرسکون سکون اور اطمینان بخش زندگی گزارتا ہے. یہاں پر ہم نے عقیدہ توحید کے بارے میں جتنا بھی پڑھا ہے وہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے. عقیدہ توحید کی تعریف اس کی اقسام پھر آگے شرک کی تعریف اس کے اقسام پھر ایم سی کیوز پھر ہم نے ایک تفصیلی سوال حل کیا ہے پھر عقیدہ توحید پر تفصیلی نوٹ لکھے تو وہ ہم نے مکمل طور پر الحمدللہ اس کو لکھا ہے اور پڑھا ہے. اب انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سبق کے اندر جو دوسرے ٹاپک ہے ایمانیات کو وہ پڑھیں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.